جب یہ رائے آ جائے گی تو اس پلیٹ فارم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے ہمیں اس کی کمپریہنسو جو آپ کہہ لیں کہ ایک سمری ہے یا جو بھی آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے وہ ایک بہترین طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا، تاکہ ہم جب بھی پالیسی بنائیں، جو بھی پالیسی بنائیں، اس کو ہم ایک انفارم ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، اور اس کے پیچھے جو آپ کی رائے ہے، جو عوام کی رائے ہے، اس کا ایک پورا خلاصہ جو ہے وہ اس کے پیچھے موجود ہو۔ اسی طرح ابھی تک ہم نے اس کو دو پالیسی کے اوپر ٹیسٹ کیا ہے، جس میں سے ایک وومن انٹرپرینورشپ پالیسی ہے جو کہ سمیڈا کے ساتھ ہوئی۔ اس میں ہمیں جو خواتین کاروبار کرتی ہیں، کاروبار کے شعبے میں ہیں، ان سے فیڈ بیک آئی کہ وہ اس پالیسی کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں جو وہ چاہتی ہیں کہ حکومت ان کا حل نکالے۔ اسی طرح سے جو ہماری جو ای ویز کی پالیسی آ رہی ہے، نیو انرجی وہیکلز کی، الیکٹرک وہیکلز کی، اس پر بھی یہ پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کنڈکٹ کیا گیا، اور ہمیں اس کے فیڈ بیک آئی تمام سٹیک ہولڈرز سے، انوویٹرز سے، انرجی ایکسپرٹ سے، آٹو موبائل انڈسٹری سے، لوگوں سے وہ رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ اس کے ملٹیپل لیولز پہ فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم ٹریڈیشنل سرویز کراتے ہیں اس میں ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہوتا ہے، اس میں کاسٹ کتنی آتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ پلیٹ فارم ایلیمینیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل میتھڈز میں ہماری ڈیسیجن میکنگ سے باہر رہ جاتے ہیں، جس میں کبھی کبھی خواتین کی آواز نہیں پہنچ پاتی، مائنورٹیز کی آواز نہیں پہنچ پاتی، دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی آواز نہیں پہنچ پاتی، ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے ہم انشور کریں گے کہ ہر شخص کی جو ہے وہ رائے وہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں اس کا ایک آپ کو عکاسی نظر آئے۔ اسی طرح سے یہ خالی ون ٹائم نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اپنی رائے دی، ہم نے اس کے اوپر پالیسی بنائی یا ہم نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا، یہ ہم واپس اس کو فلوٹ کریں گے اور آپ کا دوبارہ فیڈ بیک لیں گے۔ 1 سال بعد اس کے اوپر آپ سے دوبارہ فیڈ بیک لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک جو فیڈ بیک میکینزم ہے کہ کیا اس پالیسی کا ہمیں اصل میں بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کس حد تک ہوا، ہمیں اس پالیسی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوس ریئل ٹائم فیڈ بیک بھی جو ہے وہ حکومت کو ہمارے لوگوں سے، آپ لوگوں سے مسلسل آتا رہے گا۔ تو یہ مقصد ہے اس پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کا اور اس پرٹیکولرلی ڈیجیٹل ڈائلاگ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا، اور چاہے وہ بجٹ کے معاملات ہوں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے معاملات ہوں، ٹیکنالوجی کے مختلف معاملات ہوں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اب سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ آپ سے فیڈ بیک لیتے رہیں گے۔ اور آخر پہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی جو ایک کمٹمنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ انکلوسیو گورننس کی طرف اور ڈیجیٹل گورننس کی طرف، یہ اس کی طرف ایک اور قدم ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس کو، اس ڈیجیٹل ڈائلاگ پاکستان کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ جو آئی ٹی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کو لیوریج کر سکیں گے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، تاکہ تمام لوگوں کی جو رائے ہے وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہو۔ اور آخر پہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج کی جو دنیا ہے جہاں پہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے ٹیکنالوجی کی طرف اور ڈیجیٹل کی طرف، وہاں پہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے نیشنل جو ڈیجیٹائزیشن کی ایک ایفرٹ ہے، جس میں ہم بہت جلد ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن جو وزیر اعظم صاحب خود لیڈ کریں گے اس پہ کام کریں گے، اور اکانومی، گورننس اور سوسائٹی ہر پہلو کو ڈیجیٹائز کرنے کے اوپر ایک ہم آپ کہہ لیں کہ بڑی ایک ایکسائٹنگ جرنی ہے جس پہ ہم چلنے لگے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں حامد صاحب ایف سی ڈی او کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی کچھ اس بارے میں بات کریں۔ بہت شکریہ۔